بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اللہ پاک کے ناموں میں بہت برکت ہوتی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ ہم اللہ ہی کا نام لے کے ہر کام کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر اٹھتے ہیں، جب بستر سے نیچے اترتے ہیں تو بھی تسمیہ شریف پڑھا جاتا ہے۔ پھر کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے ہر نام میں برکت ہے۔ آپ اللہ کا نام لیں، اللہ پاک کے کوئی بھی آپ اللہ پاک کا نام لے لیں تو ہر نام میں ہی وہ بے شمار برکتیں پائی جاتی ہیں۔ تو جب ہم اللہ کا نام لے کے کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس کا اختتام بھی بہترین ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی کام شروع کریں، کسی بھی کام کی شروعات کریں تو ہر کام کی شروعات اللہ کے نام سے کیا کریں، کیونکہ اللہ پاک کے نام تو بہت بڑے ہیں، اللہ پاک کے نام تو بہت بزرگ ترین ہیں۔ لہٰذا ان کا ادب کریں، ان میں خصوصیات تلاش کریں۔ تو جو علماء حضرات ہیں وہ اللہ پاک کے ناموں کے وظائف بیان کرتے ہیں اور انہی وظائف سے فوائد خود بھی حاصل کرتے ہیں، اور اپنی دینی کتب میں بھی اللہ پاک کے ناموں کو لکھتے ہیں تاکہ دوسرے حضرات بھی یہ نام پڑھ کر اس سے فوائد حاصل کر سکیں۔ آج جو میں آپ کے لیے عمل لائی ہوں وہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ آپ نے سامنے اسکرین پر تو دیکھ لیا ہوگا، لیکن اس کا طریقہ جو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گی اور اس کی تفصیل بھی بتاؤں گی اور ایک ایسا واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گی، یہ واقعہ خود میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہی ہوں گے کہ اتنے واقعات کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو یہ واقعات ہمارے ارد گرد روپذیر ہوتے ہیں۔ میں خود بھی وظائف الحمدللہ بتاتی ہوں اور یہ وظائف پر اثر بھی ہوتے ہیں۔ کیونکہ بزرگان دین کا میرے سر پر ہاتھ ہے، جن کی دعاؤں سے اللہ پاک نے مجھ میں ایسی کرم نوازیاں فرمائی ہیں کہ میں جس کو بھی دم کروں یا جن کے لیے وظائف لکھوں وہ زندگی میں ثمر جاتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہیں۔ ہم ناچیز بندے تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم ناچیز بندے تو ہم تو کسی بزرگ کے بھی قدموں کی دھول نہیں ہیں۔ تو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہی رہنے سے اللہ پاک نے یہ کرم نوازیاں فرمائی ہیں۔ تبھی ہر وقت، ہر ویڈیو میں، ہر وظیفے میں آپ سب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک کی ہی ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی ہے، جو گرے ہوئے انسانوں کو نظروں سے اٹھا دیتی ہے، جو انسان کو بلند ترین مرتبے حاصل کروا دیتی ہے۔ تو اب میں ہر وقت اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھتی ہوں اور کثرت کے ساتھ درود پڑھتی ہوں۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اللہ پاک نے کرم نوازیاں فرمائی ہیں اور آپ سب کے سامنے بھی وظائف پیش کرتی ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک نے ایسی برکات عطا فرمائی ہیں کہ جو بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ تو آج میں آپ سب سے ایک بہت ہی چھوٹی سی گزارش کروں گی اور یہ آپ کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے بہت ہوگی۔ وہ گزارش یہ ہے کہ آپ صبح سے شام زیادہ نہیں تو کم از کم 313 بار درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو 313 بار درود پاک پڑھ لیتا ہے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ 313 بار درود پاک پڑھنے کے بارے میں اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں جو سامنے آتی ہیں۔ ان میں یہ
کہ جو بندہ 313 بار درود پاک پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی نظر میں خاص بن جاتا ہے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ محمد عربی دو جہانوں کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اسے شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو میرے وہ بہن بھائی جو خوش قسمت ترین میرے بہن بھائی جو کہ 313 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اب یہ نہیں کہ آپ کو 313 بتایا ہے تو آپ یہی پڑھنا شروع کر دیں، اگر آپ اس سے زیادہ پڑھیں گے تو سوچیں پھر کتنی برکتیں ہوں گی۔ تو آپ لوگ منتخب کر لیں 1000 2000 یا 313، ان میں سے آپ جتنی تعداد ایک رکھتے ہیں ہمیشہ آپ اسی انداز میں پڑھیں۔ تو اس کے علاوہ اب دیکھیں میں نے آپ کو چند وظائف بھی عرض کرتی رہتی ہوں، تو آپ ان وظائف پر عمل کیا کریں، ایک وظیفہ چھوڑ کے اگلا نہ شروع کیا کریں، ایک وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد اگلا وظیفہ بھی شروع کیا کریں۔ تو آج میں اپنے ان بہن بھائیوں، اپنے ان پیارے پیارے روحانی وظائف کے معزز ترین میرے جو بہن بھائی ہیں، جو اتنی محبت پیش کرتے ہیں، جو اتنی محبت سے کمنٹس کرتے ہیں اور اتنی محبت سے درود پاک پیش کرتے ہیں، اللہ پاک آپ سب کا پڑھا ہوا درود پاک بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا میرا وظیفہ اللہ پاک کے ایک نام یا قدوسو کا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک کا یہ نام بہت ہی زیادہ بابرکت ترین نام ہے، یہ نام اس قدر بابرکت ہے، اس قدر بلند ہے کہ اس نام کو اگر دن کے کسی بھی حصے میں کوشش کریں، فجر کی نماز کے بعد آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 بار اس کو پڑھ لیا کریں۔ آپ اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں، گھر میں، احباب میں، چاہے آپ سسرال میں ہیں میری بہنیں، چاہے میرے کوئی بھائی اپنے سسرال میں آتے ہیں، اگر میری بہنوں کی کوئی ساس سسر وغیرہ انہیں تنگ کرتے ہیں، نندیں تنگ کرتی ہیں، تو صبر کیجئے اور یہ وظیفہ کیجئے۔ یا میرے وہ بھائی جو کہ کہیں پر اپنی کوئی عزت بنانا چاہتے ہیں، مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 بار اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اور جو کوئی یا قدوسو کو عشاء کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اپنے بستر پر بیٹھ کر یا جائے نماز پر بیٹھ کر صرف اور صرف 500 بار روزانہ یعنی 3 دن لگاتار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک کے نیک فرشتے، اللہ پاک حکم دیتا ہے اپنے فرشتوں کو کہ جاؤ میرے اس بندے کے لیے رزق لے جاؤ۔ اس وظیفے کے اول اور آخر میں 11 بار درود پاک پڑھنا آپ نے ہرگز نہیں بھولنا ہے، بہت ہی پاورفل عمل ہے، آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو مزید 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 برکتیں عطا فرمائے۔ میرے وہ بہن بھائی جو پریشان ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، رزق کے بارے میں تنگ ہیں، اللہ پاک آپ سب کو بے شمار رزق حلال عطا فرمائے۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے کمنٹ سیشن میں درود پاک پیش کیا ہے، اللہ پاک آپ سب کا پڑھا ہوا درود پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جنہوں نے 12,000 مرتبہ، 3,000 مرتبہ، 5,000 اور 20 بار جنہوں نے درود پاک پڑھا، اس کے علاوہ جنہوں نے 1,000، جنہوں نے 1500 اور جنہوں نے 313 اور 300 بار جنہوں نے درود پاک پڑھا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بہن بھائیوں نے درود پاک پڑھا، ان میں ایک بہن ہے انہوں نے 700 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک آپ سب کا پڑھا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو بے شمار عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔